سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ یا حبیب اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ کے۔ تو ہم نے یا رسول اللہ کہہ کے حضور کو اللہ مانا یا اللہ کا رسول مانا؟ اللہ تو نہیں مانا۔ جب اللہ نہیں مانا تو شرک کیسے ہوا؟ اب جو اس کو شرک کہے وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ اب یہ دوسری بات ذہن میں رکھ لیجئے، شرک کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، شرک کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان ختم ہوا تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا تو جو بچہ پیدا ہوا وہ حرامی ہوا، حلالی نہیں ہوا۔ تو اے وہابیو، اے دیوبندیو، اے نجدیو، تم سنیوں کو مشرک کہہ کر اپنے باپ دادا کو حرامی ثابت کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے بھی یا رسول اللہ کی صدا لگائی ہے۔ جب ان کو تم مشرک ثابت کرتے ہو تو تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھ لے، بریلی الگ ہے، رائے بریلی الگ ہے۔ بریلی اور رائے بریلی کا عقیدے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد رضا بریلی ہے اور وہ احمد رائے بریلی وہ الگ ہے۔ امام احمد رضا کا تعلق غوث اعظم اور غریب نواز سے ہے، اور رائے بریلی کا تعلق اسماعیل دہلوی سے ہے۔ ہمیں نہ اسماعیل دہلوی کی ضرورت ہے نہ رائے بریلی کی ضرورت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ غوث اعظم، غریب نواز اور ہم تمام اولیاء کرام کی غلامی کرنے والے ہیں، اس لیے اسی غلامی میں رہیں گے۔ ہمارے سلسلے میں کوئی اشرف علی تھانوی نام کا نہیں، کوئی قاسم نانوتوی نہیں، کوئی خلیل احمد امبیٹوی نہیں، کوئی خلیل احمد امبیٹوی نہیں، کوئی بھی ابو الاعلی مودودی نہیں، اور نہ ہی ہمارے سلسلے میں احمد رائے بریلی ہے، بلکہ ہمارا سلسلہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 منٹ۔ اس لیے آج کے بعد کوئی آپ کو بہکانے کے لیے یہ آئے کہ دیکھو احمد رائے بریلی کا سلسلہ اعلی حضرت سے جڑا ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دیوبندی فالوورز ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کے فالوورز ہے۔ کوئی بھی پیر اس وقت تک کامل پیر ہو نہیں سکتا جب تک عقیدے میں پختہ نہ ہو، جب تک اس کا سلسلہ بالکل صحیح سلامت نہ ہو۔ اور جس پیر کے سلسلے میں رائے بریلی آ گیا یا تھانوی آ گیا یا اسماعیل دہلوی آ گیا، وہاں کا سلسلہ وہیں سے ختم ہو چکا۔ اس لیے کوئی اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے، اہل سنت میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمیں جعلی پیر کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لے، آج وہابیت یہ پوری دنیا میں ٹیررزم کا پیغام دے رہی ہے، آتنکوادیت کا پیغام دے رہی ہے۔ مصر میں حضرت سے پوچھ لیجئے، ابن تیمیہ کی ٹیچنگز کو بین کیا گیا، کیوں؟ وہ پروموٹرز آف ایکسٹریمزم ہے۔ ملیشیا میں ابن تیمیہ کو بین کیا گیا، کیوں؟ وہ ٹیررزم پروموٹر ہے۔ اسی طرح برونائی میں بھی بین کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سری لنکا میں جب وہابیوں نے اٹیک کیا تھا تو الحمدللہ وہابی ٹیچنگز سری لنکا میں بین کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، یہاں جتنے انفلوئنس لوگ ہیں، جتنے انٹلیکچوئلز لوگ ہیں، جتنے سرمایہ دار ہیں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آپ کی حکومت سے بات کرے اور ان کتابوں کو آپ جلا دیجئے، ابن تیمیہ کی کتابوں کو ختم کیجئے، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں کو ختم کیجئے، اس لیے کہ ان کی کتابیں اگر آپ کے ملک میں رہے گی تو کل آپ کا بچہ وہابی بن جائے گا، کل آپ کا بچہ دیوبندی بن جائے گا۔ ہمیں ہمارے بچوں کو وہابی دیوبندی نہیں بنانا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی حفاظت ہو تو ان کتابوں کو، یعنی اسماعیل دہلوی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابو الاعلی مودودی، ابن تیمیہ، ان تمام لوگوں کی کتابوں کو حکومت کی طرف سے بین جب تک آپ نہیں کریں گے ہمارے اولاد کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب مل کر انشاءاللہ انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں، کلیکٹیولی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہم یہاں جتنے بھی انفلوئنس لوگ ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنی قوم کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی نسل کو بچاؤ۔ وہابی مردہ باد، اہل سنت زندہ باد۔